سلام شوق کا تحفہ لیے حاضر ہوں خدمت میں، گر قبول کیجئے تو اضافہ ہو محبت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس قوم کا جواب اتنا ٹھنڈا ہوگا اس کے جذبات کی گرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑے اچھے انداز میں جواب دیا، لیکن دبے سکڑے ہوئے اور ٹھنڈ کے موسم میں گرمی کا مزہ لینے والے ہمارے نوجوانوں نے اپنی زبان کو کھولنا گوارا نہیں کیا۔ پھر سے ایک بار کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں نے کیا کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق والصلاة والسلام علی صحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وسعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الابرار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، جان عالمین، طٰہٰ اور یاسین، فخر آدم و بنی آدم، مالک رکاب امم، نازش لوح و قلم، مسند نشین عرش اعظم، سراپا کرم ہی کرم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ کچھ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں نبی پہ درود پاک پڑھا جائے، اور جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے دل سے تو وہ اس کو سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پہ لکھ کر کے ہمارے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور ہمارے نبی اس اپنے امتی اور اس کے باپ کو نام لے کر کے اس کے درود و سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے اور ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عادت کے مطابق کلام الامام، امام الکلام، مجدد میت ماضیہ، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے
नातिया अशार से करना चाहता हूँ। उससे पहले हमद खुदा के 4 मिसरे कि तू अपने लुत्फ का हम पे नुज़ूल कर या रब। ज़रा आमीन बोल दीजिए या सुबहान अल्लाह बोल दीजिए। देखिए, जब लाइट जलाने हम जाते हैं ना तो बटन दबाते हैं, तो बटन दबाने के बाद क्या कहना पड़ता है कि लाइट जी महाराज कृपया करके जल जाइए, ऐसा कहना पड़ता है क्या? बटन दबाए लाइट जल गया, तो हमें हाथ का इशारा करे तुम्हें सुभान अल्लाह बोल देना। उससे फायदा क्या होगा? नबी फरमाते हैं जो एक बार दिल से सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लग जाता है। और दूसरा ये फायदा होगा कि आप में थोड़ी ताजगी रहेगी और महसूस होगा कि आप जाग रहे हैं, आप सिर्फ बिरयानी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, नबी का जिक्र सुनने के लिए भी हाजिर हैं। तो मैं जैसे ही हाथ का इशारा करूं आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। तू अपने लुत्फ का हम पे नुज़ूल कर या रब, अताए जलवाए जाते रसूल कर या रब। और मेरे नबी के खालिक, मेरे नबी के खुदा, किसे मैं याद करूं तुझे भूल कर या रब। और आसमानों का शर्फ फखरे जमी पैदा हुआ, सारी उम्मीदों का वो एक हंसी पैदा हुआ। भर गई जब आमना की गोद तो आई ये सदा, अमा एक बच्चा रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुआ। और जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। जहां में जो भी है सारे का सारा मुस्तफा का है। और फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह का फजल और एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको नबी पाक के जिक्र की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। और जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया है, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब ने बताया, हमारे अजीज़ुल क़द्र मशहूर व मारूफ शख्सियत आली जनाब अजीज़ुल्लाह अज्जू भाई ने और इनकी पूरी टीम ने मिलकर के इसका एहतमाम किया। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आपको, आपके मोहल्ले वालों को, आपके तमाम लोगों को। और जितने लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं, कि बहुत से लोग होंगे जो अभी घर में सो रहे होंगे आराम से तकिए पे, वो अच्छे ख्वाब देखते होंगे, लेकिन आप नबी की महफिल में आके बैठे हैं अपनी नींद कुर्बान करके। यकीन मानिए वो अच्छे ख्वाब देखते होंगे, आप अच्छी तकदीर लिख रहे हैं अपनी। ऐसी महफिल को सजाने का फायदा आपको एक वाकया सुना के करना चाहता हूं। इको थोड़ा सा कम, थोड़ा। एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, वो एक्टिविस्ट था अपने मजहब का, प्रचारक, मुबल्लिग था, अपने धर्म का प्रचार करता था और बड़ा मशहूर और मारूफ था। वो क्या? ईसाई। एक दिन वो मुसलमान हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, सभी बोलो सुभान अल्लाह। वो क्रिश्चियन, वो एक्टिविस्ट जो तबलीग करता था अपने धर्म का, ईसाइयत का, वो मुसलमान हो गया। लोगों ने पूछा कि तू तो एक्टिविस्ट था, प्रचारक था, मुबल्लिग था, ईसाइयत का प्रचार करता था, तू मुसलमान कैसे हो गया? तो दिल की कान को खोल कर इसके सुनो। उसने कहा कि इस्लाम के एक वाकया ने मेरी तकदीर पलट दी और मैं मुसलमान हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। आप सुनना चाहेंगे वो वाकया कि जिसको सुन करके वो ईसाई मुसलमान हो गया? कहा कि मैं इस्लाम के लिए कुछ इख्तिलाफ वाली चीज ढूंढ रहा था, एतराज करने के लिए। मेरी नजर पड़ी एक हदीस के ऊपर, मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा इकराम आस पड़ोस में हैं।
اتنے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، 3 دن سے مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ کیا کہا؟ 3 دن سے میرا بیٹا مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو مدینے کے فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب باپ کا دل دوڑنا شروع کر دیا اس جانب۔ آقا نے روکا، اے میرے صحابی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، دل درد سے تڑپ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جا کے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لوں، اس کے ماتھے کو چوم لوں، اس کے گال کو بوسہ دے دوں، اسے دلار اور پیار کروں، یا رسول اللہ جلد سے جلد ملنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تمہارے دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، لیکن سن لو، جب تم اس باغ میں جاؤ گے، اس گارڈن کے اندر جاؤ گے جہاں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے، تو وہاں جانا، اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے گھر لے جانا اور گھر میں جا کے دلار پیار کر لینا۔ وہاں پہ دلار پیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی یتیم بچہ ہو جس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہ ہو، کوئی ایسا بچہ ہو جو باپ کی شفقت سے محروم ہو، وہ تمہارے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے دیکھے گا، اس کے گالوں کو چومتے ہوئے دیکھے گا، ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھے گا، تو اس کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میرے بھی گالوں کو بوسہ دیتا۔ اے میرے صحابی اس بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس وجہ سے اپنے بیٹے کو گھر لے جا کے دلار پیار کر لینا۔ وہ کرسچن کہتا ہے، وہ عیسائی کہتا ہے میں نے سمجھ لیا کہ جو نبی ایک بچے کے دل کا ٹوٹنا گوارا نہیں کرتا، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی بم لگا کر کے کسی معصوم کو مار دے، کوئی گولی سے کسی معصوم کو اڑا دے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا مذہب امن و شانتی اور پیس کا مذہب ہے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ آپ ذرا سوچئے، اگر ایک ایکٹیوسٹ میرے نبی کی ایک حدیث کو پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، تو اگر ہم ایسی گلیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے چوراہوں پہ، اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں اگر نبی کی ایسی محفل کو سجائیں اور اپنے نبی کی اچھی سیرتوں کو پیش کریں جو آئیڈیل ہے سارے زمانے کے لیے، جیسی سیرت و صورت والا دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، جس کے سیرت و صورت کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے قرآن میں، ایسی صورت و سیرت والے کا بیان اگر ہم گھر گھر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ آج جو نفرت پھیل رہی ہے یا نفرت پھیلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ وہ نفرت کم ہو جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ہمیں محبت پیدا کرنا ہے، نفرت کی دیوار گرا کر چھوڑیں گے، امن کا دیپ ہم جلا کر چھوڑیں گے، مندر سے ہو پیار جا اور مسجد کا سمان، ایسا ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ آج گستاخیاں کر رہے ہیں، گنے چنے 4 لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، آپ اس کے جانب دھیان نہ دیں۔ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کا نتیجہ دیکھو گے کہ لوگ ہمارے نبی کی سیرت کو سن کر کے مسلمان بنیں گے۔ لیکن میرے دوستو، اس کے پہلے ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہے، ہمیں اپنے نبی کے کردار کو جاننا، سیرت کو جاننا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کو نہ جانیں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے، اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اگر ہم نے صحابہ کرام کے واقعات نہ پڑھے، نہ سنے، اللہ کے نبی کے سیرت و واقعات کو نہ پڑھے، تو پھر بتاؤ ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ آج مسلم معاشرہ کو جہاں پہ دوسروں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے لیے نمونہ حیات ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے لیے مثال ہونا چاہیے تھا، آج وہ مسلمان قوم دنیا کی سب سے پست قوم اور ذلیل قوم کہلا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم ذلت و خواری کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں یہاں ڈھکیلا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے رسول کے دامن کو پکڑا نہیں، ہم نے رسول کے سنتوں پہ عمل نہ کیا، اسلام کو پسے پشت ڈال دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ذلت و خواری ہمارے قدموں کو لپٹ چکی ہے۔ میرے دوستو،
جس قوم کو مثال ہونا چاہیے تھا، آج وہ قوم ستائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں جہاں دیکھیے گناہوں کا دور دورہ، فتنوں کا دور دورہ، جھگڑا فساد، ایک دوسرے کے ٹانگ کھچائی، غیبت، چگلی، تفرقہ بازی، فرقہ پرستی، لڑائی جھگڑا، آپس میں خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، یہ آج مسلم معاشرے کا شیوا بن چکا ہے۔ ہمارے مسلم محلے میں جاؤ تو یا تو کباب کی خوشبو آئے گی یا گیم کھیلتے ہوئے لڑکے نظر آئیں گے۔ آپ جس محلے میں چلے جاؤ حقہ اور سگریٹ مارتے ہوئے کونے قطرے میں نوجوان آپ کو مل جائیں گے۔ کیا ان نوجوانوں کا حق نہیں تھا؟ یا ان نوجوانوں کے سینے میں یہ جذبہ نہیں ہونا تھا کہ ہمیں اسلام کا مبلغ بننا ہے، ہمیں اسلام کی پہرے داری کرنی ہے، ہمیں اپنے ماں بیٹیوں کی عزت کو بچانا ہے، ہمیں اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے رسول کے سیرت کو دنیا کے سامنے اپنے کردار کے ذریعے سے دکھانا ہے۔ یہ مسلم قوم کے نوجوان کو آئیڈیا بننا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ فلمیں، ڈرامے، ایک سے ایک پھٹے طریقے کے جنس، ایک سے ایک ڈیزائن طرح کے بال، جس پہ نبی نے اور رسول نے اور فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے، ایسی ایسی کٹنگ کہ آپ کا دماغ گزرا جائے گا کدھر سے راستہ جا رہا ہے اس کے سر میں۔ ایسے ایسے پھٹے جنس اچھا خرید کے لائیں گے 1500 روپے کا، 1500 کا، اور اس کو پھر کاٹیں گے ٹھونے پر سے کاٹ کے پہنیں گے۔ کیوں بولے تو یہ فیشن ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، آپ کو بتائیے۔ آج مسلم معاشرے میں چلے جاؤ، بریانی کی، کباب کی خوشبو تو آئے گی، نماز کی مسرت نظر نہیں آتی ہے۔ چوراہوں پہ بیٹھ کے غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، چگلیاں لگانے والے مل جائیں گے، لیکن دین کی بات کرنے والا آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، ان قریب میری امت پہ ایک زمان آئے گا وہ 5 چیزوں سے پیار کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ پیارے نبی کا فرمان دیکھو، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یحبون الدنیا، دنیا سے پیار کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ آپ بتائیے آج ہمارا مشغلہ کیا رہ گیا ہے؟ دنیا کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سی بڑی بلڈنگ بنایا ہے، ہمارے پڑوسی نے ایسا بنایا میں اس سے اچھا بناؤں گا، اس نے یہ گاڑی خریدی میں اس سے بھی اچھی گاڑی خریدوں گا، اس نے ایسا کپڑا پہنا ہے میں اس سے بھی اچھا بنوں گا۔ اچھی بات ہے، دنیا میں کرو کمپٹیشن، اچھی بات ہے، آخرت کو بھول کر کے مت کرو۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، گاڑی خریدنا برا نہیں ہے، گھر بنانا برا نہیں ہے، دولت اکٹھا بھی کر سکتے ہو، اسلام میں جائز ہے۔ اگر دولت کرنی ہے تو عثمان غنی کی طرح کرو، لیکن آخرت کو بھول کر کے، رب اعلیٰ کو بھول کر کے، اپنے مالک کو بھول کر کے اگر تو نے دولت کے پیچھے چھلانگ لگائی ہے، دولت کے پیچھے بھاگے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگے ہو، تو یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی، تمہیں برباد کر کے چھوڑے گی، دنیا اور آخرت تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دنیا سے پیار کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہم کتنا دنیا کو یاد کرتے ہیں اور کتنا آخرت کو۔ نمبر 2، یحبون المال وینسون الحساب، مال سے پیار کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ دیکھیے آج 1 روپے جو ہم نے جہاں سے حاصل کیا، 1 روپے جو ہم نے جہاں خرچ کیا، اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ دیکھیے تھوڑا ماحول ٹھنڈا لگ رہا ہے آپ کا، اکثر ایسی محفلوں میں نعرے تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں نا، ایسی بیان اور ایسی باتیں سننے کا شاید آپ کو مزاج کم ہو گیا ہے آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم بدعمالیوں کے گھیرے میں پڑ گئی۔ آپ بھی کہو کہ کیسے حضرت کو بلا لیا، ہم ہی بلائے، ہم ہی کھلائے، ہمارے خلاف تقریر کر کے چلے گئے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک حضرت گئے گاؤں میں بیان کرنے کے واسطے، بے نمازیوں کے خلاف تقریر کرے، دھواں دھاڑ، بڑی زبردست تقریر، کرسی توڑ تقریر، بے نمازیوں۔ بعد میں وہ جو حجرے میں بیٹھے تھے سارے محلے کے لوگ لاٹھی لے کے آگے، حضرت ہمارے خلاف تقریر کر ڈالے۔ کیا ہوا با، تمہیں بے نمازی کے خلاف تقریر کر ڈالے نا؟ تمہیں بے نمازی ہے،
تمہیں نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں نہیں کبھی کبھی پڑھ لیتے۔ بولے بھائی عید بقرعید کی پڑھتے؟ ہاں عید بقرعید کی تو چاند نہیں بھی نظر آئے تو پڑھ لیتے۔ بولے پھر تو تمہیں نمازی ہے۔ بھائی میری جان چھوڑو، تمہیں نمازی ہیں۔ وہ حضرت کی جان چھوٹی۔ تو اور ایک حضرت گئے بیان کرنے کے واسطے ایک جگہ پہ، تو پورا مجمع اٹھ کے چلا گیا ایسی باتیں سن کے، جیسا مزاج ہو گیا نا، ٹھنڈی تقریر سن کے چلے گئے، اٹھ کے سارے لوگ چلے گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا رہ گیا۔ حضرت ایسے جوش والے حضرت کے طرح، مولانا یونس صاحب کی طرح اٹھ کے چلے گئے، وہ جوشیلے تقریر کرنے والے، وہ ایک آدمی کو دیکھ کر کے 1.5 گھنٹہ تقریر کر ڈالی۔ یہ ایک بندہ بیٹھا ہے نا، ایسا جذبہ، اسی ایک کو سنا کے جاؤں گا میں، 1.5 گھنٹہ تقریر کر ڈالے۔ بعد میں بولے کچھ سمجھ میں آیا؟ بولے حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرا لاؤڈ اسپیکر ہے وہ لینے کے واسطے بیٹھا ہوں میں۔ تو تمہیں تو ایسا نہیں نا کہ بریانی کھانے کے واسطے اور حضرت دھیان دھر تقریر کیے جا رہے ہیں، تمہیں کان بھر کے سنے حضرت آدھا گھنٹہ اور بول لو، اس کے بعد تو ایسا نہیں ہے نا بھائی۔ اگر ایسا نہیں تو ایک بار بولو سبحان اللہ۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے پیار کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال سے پیار کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے پیار کریں گے اور توبہ کرنا بھول جائیں گے۔ میرا رب اتنا کریم اور رحیم ہے، اتنا بخشنے والا رب ہے، اتنا مہربان رب ہے کہ اگر کوئی زمین سے آسمان تک کا گناہ لے کر کے آئے، ایک قطرہ آنسو کا بہائے، میرا اللہ اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے، اگر تم رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے سچے دل سے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہاڑ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ارے مسلمان، ایک بار کوشش تو کر صحیح، ایک بار آنسوؤں بھرا دل ایک آنکھ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، مسجد کی چوکھٹ پہ جا، سجدے میں جا کے دعا کر، اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے پیار کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ گناہوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ آج بتا دو کتنا پیار ہے؟ تمہیں تلاوت زیادہ کرتے کہ موبائل پہ فلمیں زیادہ دیکھتے؟ ایمانداری سے بتاؤ، زور سے نہیں بولنا، دوسرے لوگ جان جائیں گے۔ دل میں سوچ لو، تمہیں جواب دو نہ کو زور سے، اپنے اپنے دل میں سوچو۔ تمہیں قرآن زیادہ پڑھتی کہ فلم زیادہ دیکھتی؟ بولو۔ ایک فلم دیکھنے میں 3 گھنٹہ لگتا ہوگا شاید، کتنا لگتا بھائی؟ وہ دیکھنے والے کو معلوم ہے 3 گھنٹہ لگتا ہے، تو 3 گھنٹہ لگتا ہے، وہ معلوم بھی نہیں ہوتا کیسا گزر گیا وہ 3 گھنٹہ۔ اور قرآن پڑھنے بیٹھا تو 5 منٹ میں ابکائیاں آنا شروع ہو جاتی۔ نماز کے لیے گیا، حضرت نے اگر تھوڑی لمبی نماز پڑھا دی، کیا حضرت آج تو کمر توڑ ڈالے تمہیں، اتنی لمبی نماز پڑھا دیے نا۔ فلموں میں جا کے، سینما ہال میں جا کے ڈانس دیکھنے چلے گئے، تو میلہ دیکھنے چلے گئے، تو کھیل دیکھنے چلے گئے، تو گھنٹوں گزر جاتا ہے، ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوستوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں۔ وہ آج کل کے بچوں کو بھی عادت لگی فری فائر کی۔ اللہ، وہ فری فائر ہے نا، فری میں فائر میں لے جائے گا تمہیں، وہ فائر میں فری میں لے کے جائے گا، جہنم کا راستہ ہے وہ۔ ایسی عادت پڑی ہے ہمارے بچوں کو کہ اگر باپ کا جنازہ رکھا رہے گا اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں فری فائر دے دو، جنازہ چھوڑ کر کے وہ فری فائر کھیلتا رہ جائے گا۔ بتاؤ ایسی عادت ہوئی کہ نہیں؟ تو کیا کریں گے؟ گناہوں سے پیار کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، محلوں سے پیار کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ تمہیں پتا ہے ہماری بلڈنگ، ہماری کار، ہمارے کپڑے، ہمارا کوٹ پینٹ، ہمارا جینس، ہمارا سارا لباس کب تک ہمارے ساتھ ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے۔ سانس کی مالا ٹوٹتے ہی تمہارے رشتہ دار، تمہارے اپنے، تمہارے سارے دوست احباب اپنے ہاتھوں سے جا کے منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، اور وہاں کوئی تمہارے ساتھ نہ جائے گا، خالی سفید کپڑا کفن کا اور تمہارا نام اعمال تمہاری قبر میں ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس کو یاد کب کرتے ہو ذرا بتاؤ؟ نبی نے فرمایا یحبون القصور وینسون القبور، محلوں کو پیار کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے 5ویں بات فرمایا یحبون المخلوق وینسون الخالق، مخلوق سے پیار کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ مخلوق کیا ہے؟ بیٹا بیٹی، باپ ماں بیوی،
رشتہ دار، احباب، محلے والے، آس پڑوس والے، یہ مخلوق ہے، ہم ان کو خوش کرنے کے چکر میں خالق حقیقی کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے ایک بار ہمارے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ پیسہ بہت کماتا ہوں، ٹکتا نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، حضرت پیسہ بہت کماتے ہیں، ٹکتا نہیں ہے، ایک تعویذ دے دو حضرت کہ گھر میں اچھا پیسہ ہونا۔ میں نے بولا کہ اگر ایسی کوئی تعویذ ہوتی تو میں خود رکھ لیتا بھائی، 10-12 ہزار کی تنخواہ ہے، اس کو ڈبل کر لیتا تھا، نہیں کرتا تھا؟ ایسی تعویذ ہوتی حضرت اگر آپ دیتے تو میں لے لیتا تھا، تو میں آپ کو کیوں دیتا کہ آپ ہمارے سے بھی آگے بڑھ جائیں، میں خود رکھ لیتا تھا۔ نہیں تو ہاں حضرت دیتی ماشاءاللہ۔ جو اچھے کرنے والے قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے الحمدللہ ہم اس کی برائی نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی کریں، اچھی بات ہے۔ جو صحیح عامل ہیں واقعتاً قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، صحیح روشنی لے کر کے آئیے۔ ورنہ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کمائی بہت ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کہا جاؤ اپنے گھر پہ جا کے پردہ ڈال دو۔ کیا کہا؟ گھر پہ جا کے پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈال دیا، 2 مہینے کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ پوری زندگی اتنا نہیں کمایا جتنا 2 مہینے میں برکت ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے گھر پہ پردہ کیوں ڈلوایا تھا؟ تو آقا نے فرمایا ایک بے نمازی تیرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا۔ کون؟ ایک بے نمازی تیرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا، وہ تیرے گھر کو دیکھتا تھا، اس وجہ سے تیرے گھر کی برکت ختم کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے، ایک دوسرے بے نمازی کے دیکھنے کی وجہ سے اگر تمہارے گھر کی برکت جائے گی تو جس گھر میں خود بے نمازی ہوگا اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ سجدے کرو، عبادت کرو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، دعائیں مانگو۔ خدا کی قسم آپ وہاں سے سوچ نہیں سکتے جہاں سے اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ میرے دوستو جب ایک بے نمازی قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو قبر اس کو ایسا دباتی ہے، ایسا دباتی کہ یہ پسلی اس پسلی سے مل جاتی ہے، اور اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ جیسے روئیوں کے بیچ میں سے کانٹا کھینچ کر کے نکالتے تو کیسا روئی ادھیڑتا ہوا نکلتا ہے، اس کی روح اپنی تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کے بغیر مجبوری کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم کتنی بے دردی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اذان ہوتی رہتی سوتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہم محلوں میں بیٹھے لوگ مل جائیں گے، ایسے ایسے مسلمان ملیں گے جو مسجد کے آس پڑوس میں رہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ اللہ مجھے اپنے گھر میں نہیں بلا رہا ہے، ہم سے کیا خطا ہو گئی کہ اللہ نے مجھے سجدے کی توفیق ہم سے چھین لی ہے، ہماری غلطی کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا ہے۔ خوش ہونے کی بجائے تمہیں غمگین ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا ہے۔ کون کون سی بات کو بولے، کون کون سے احساسات کو آدمی لفظوں کا روپ دے۔ ایک دو غلطیاں ہوں تو بولنے والا بول سکتا ہے، ہزاروں طرح کے گناہ ہمارے درمیان ہیں میرے بھائی، چگلی ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، سود کا کاروبار ہمارے اندر، حرام کمائی کا ذریعہ ہمارے اندر، لڑائی ہمارے اندر، فرقہ پرستی ہمارے اندر، اور تمام طرح کا خرافات ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کسی انگریز نے کہا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور دنیا کی سب سے بری قوم مسلمان ہے۔ دنیا کی سب سے بری قوم مسلمان بن گئی ہے۔ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جو لوگ 32 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں وہ کسی ایک نام پر متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، اور ہم ایک خدا کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک ہی اذان، ایک ہی قرآن، ایک ہی رمضان، ایک ہی خدا، اور آج تک ایک نہیں ہو سکے۔ ہم آج تک مل بیٹھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سجانے سوارنے کو، ہماری محفل کو، یہاں آنے والے چھوٹے بڑے بزرگ سب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ اس کے انتظام کرنے والوں کو اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول